بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کے وجود پر چوتھی عقلی دلیل۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی جب انتقال ہو جاتا ہے تو اسے دفن کر دیا جاتا ہے، جسم گل سڑ جاتا ہے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں، اور خدا پر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جو آدمی مر گیا ہے، گل گیا ہے، سڑ گیا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، اسے دوبارہ کیسا زندہ کرے گا؟ تو ہمیں یہاں سوچنا یہ ہے کہ آج سے 150-200 سال پہلے ہم میں سے کوئی زندہ تھا؟ نہیں تھے، کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ جتنے لوگ اس زمانے کے اندر زندہ ہیں، 150-200 سال پہلے کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ کوئی بھی زندہ نہیں تھا، اس زمین پر نہیں تھا، تو پھر کہاں تھا؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو چیز بالکل موجود ہی نہیں تھی، اس چیز کو اللہ نے وجود بخشا، تو اس کے لیے یہ بات کیا مشکل ہے کہ کم از کم ہڈیاں تو موجود ہیں، اس کا گلا سڑا ہوا جسم تو موجود ہے، اسے اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ زندہ کریں گے تو اس میں کون سی مشکل کی بات ہے؟ دوسری بات کہ 150-200 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو پھر کہاں تھا؟ اناج کی شکل میں زمین کے اندر موجود تھا، اناج کی شکل میں، سبزیوں اور پھلوں کی شکل میں زمین کے اندر موجود تھا۔ تو سبزیاں، اناج، پھل پھول وغیرہ زمین سے باہر نکلے، ہمارے ماں باپ نے اسے کھایا اور اس سے خون بنا اور اس سے ہڈیاں بنی اور اس سے جسم کے اندر طاقت آئی اور منی بنی، ماں باپ کا آپس میں ملاپ ہوا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل دی، ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا۔ تو 150-200 سال پہلے ہم اور آپ کہاں تھے؟ مٹی کے اندر تھے۔ اب جب آدمی پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو اسے مٹی کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے مٹی سے بنایا اور انسان مر کر دوبارہ مٹی میں چلا گیا، تو اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمیں بس انکار کرنا آتا ہے، موج مستی کرنا مقصود ہوتا ہے کہ آخرت کو مان لیں گے تو پابندیاں عائد ہو جائیں گے، قدم دیکھ دیکھ کر رکھنا پڑے گا، شریعت کے قوانین پر عمل کرنا پڑے گا، احکامات خداوندی کو اپنے زندگی میں لانا پڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا، تو زندگی ایک قسم کی قید کے اندر پڑ جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے آدمی ان ساری چیزوں سے انکار کر دیتا ہے، موج مستیاں کرنے کے لیے، خدا کی نافرمانی کے لیے، نفس پرستی، ہوا پرستی کے لیے اور لذات کو اس دنیا کے اندر حاصل کرنے کے لیے انسان ان چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں یقین ہو جائے کہ ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے پاس لوٹنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، تو آدمی اس دنیا کے اندر پوری طریقے سے دیکھ دیکھ کر قدم رکھے گا اور اللہ کے احکامات جتنے ہیں ان سب پر عمل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے اس مقصد میں کامیاب ہوگا، اور دونوں جہاں کی سرخروئی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔